ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو اور اس کے بچے اس سے محبت کریں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہے یا نہیں؟ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں کچھ الگ سی 5 نشانیاں ظاہر ہونے لگ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ہر طرف برسنے لگ جاتی ہے، اس کی زندگی میں سکون، اس کے چہرے میں نور آ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اور وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عورت سے راضی ہو گیا ہے؟ اس عورت کا دل ہمیشہ نماز پڑھنے کے لیے کرے گا، نماز کی طرف کھینچا جائے گا۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے، چاہے وہ دنیا کی کتنی بھی مصروف عورت ہو، لیکن پھر بھی اس کا دل بار بار نماز کی طرف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز صرف ایک فرض نہیں بلکہ نبی کریم نے فرمایا سب سے پہلا عمل جس کا حساب قیامت کے دن ہوگا وہ نماز ہے۔ اگر وہ درست ہوئی تو باقی تمام عمل بھی درست ہوں گے۔ ایسی عورت کے لیے نماز کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ آرام ہوتی ہے، چاہے اس کا دن کتنا ہی مشکل گزرے، مگر مغرب یا تہجد میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ یعنی جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اس کے دل میں نماز کے لیے محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ ایک ایسی نشانی ہے جو کسی میک اپ، لباس یا الفاظ سے ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسری نشانی، اس عورت کا اخلاق سب کے لیے نرمی اور رحمت بھرا ہوتا ہے، اور جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کی زبان میں نہ کوئی تیز گفتاری ہوتی ہے، نہ آنکھوں میں تکبر، بلکہ اس کے رویے میں نرمی ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، خلوص ہوتا ہے۔ ایسی عورت ماں ہو تو بچوں کے لیے رحمت بن جاتی ہے، بیوی ہو تو شوہر کے لیے سکون بن جاتی ہے، اگر بہو ہو تو گھر کے لیے برکت بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا کہ بے شک آپ اعلیٰ اخلاق والے ہیں۔ جب نبی کریم اللہ کے سب سے زیادہ پسندیدہ بندے تھے تو ان کی سب سے بڑی نشانی ان کا اخلاق تھا، لہذا اس سنت کو اپنانا بھی اللہ کی رضا کی پہچان ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہتر ہے اور جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا تم سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق بہترین ہو۔ ایسی عورت جب غصہ کرتی ہے تو بھی اس کی زبان سے دعا نکلتی ہے۔ گھر والے کہتے ہیں کہ اس کا لہجہ کبھی تیز نہیں ہوتا۔ ایسی عورت نفرت نہیں کرتی بلکہ دعا دیتی ہے، دکھ میں بھی اور خوشی میں بھی۔ یعنی جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو اس کے اخلاق میں رحمت اور نرمی کا اثر ڈال دیتا ہے۔ تیسری نشانی، اس عورت کا دل ہمیشہ توبہ اور استغفار کی جانب راغب رہتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنی غلطیوں کا احساس ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت اپنی غلطی پر ضد نہیں کرتی بلکہ روتی ہے اور بار بار اپنے رب کے سامنے استغفار کرتی ہے، استغفر اللہ کہتی رہتی ہے، اپنا دل ہلکا کرتی ہے۔ یہ نشانی ان عورتوں میں نہیں ہوتی جو اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھتی ہیں بلکہ ان عورتوں میں ہوتی ہے جو اپنے رب سے کہتی ہیں کہ میں غلطیوں والی ہوں لیکن تو رحمان ہے، تو غفور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک میں توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں اور پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ یعنی توبہ کرنا صرف گناہ کا کفارہ نہیں بلکہ اللہ کی محبت کو کھینچ کر لانے والی ایک عادت بھی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا اگر لوگ ہتھیار نہ اٹھاتے تو میں اللہ تعالیٰ سے ہر گناہ کی معافی مانگتا، مگر میں اپنے بندوں کے گناہوں کے لیے دعا مانگتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ دل پسند ہے جو ٹوٹ کر اسی کے سامنے جھکتا ہے۔ ایسی عورت دوسروں کی غلطی پر تو
چپ رہتی ہے لیکن اپنے رب کے سامنے اپنی غلطی پر رو رو کر معافی مانگتی ہے۔ ہر رات یا ہر صبح وہ صرف اپنے اور اللہ کے درمیان بات کرتی ہے اور کہتی ہے مجھ سے جو غلطی ہوئی تو معاف کر دے، میں صرف تیرے لیے بہتر بننا چاہتی ہوں۔ ایسی عورت کے لیے توبہ کوئی مجبوری نہیں بلکہ یہ اس کا رب کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ چوتھے نمبر پر اس عورت کا تعلق قرآن سے زندہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی سے خوش ہوتا ہے تو وہ اس کے دل میں اپنے کلام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ایسی عورت قرآن کو صرف رمضان کا مہمان نہیں بناتی بلکہ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر راہ کے لیے رہنما بناتی ہے۔ قرآن اس کی زندگی کا معمول بن جاتا ہے۔ کبھی تلاوت کرتی ہے، کبھی تفسیر سنتی ہے، کبھی کسی آیت پر رو کر کہتی ہے یہ تو میری زندگی کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ قرآن مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور فرمایا یہ ہدایت اور نور ہے، یعنی جس سے اللہ خوش ہوتا ہے وہ قرآن کے ذریعے روشنی اور ہدایت حاصل کر لیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ پانچویں نشانی اس عورت کا صبر صرف اللہ کے لیے ہوتا ہے، لوگوں کے لیے نہیں۔ جب اللہ کسی عورت سے خوش ہوتا ہے تو اس کا صبر لوگوں کی تعریف یا تسلی کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ کے لیے چپ رہتی ہے، برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے اور مسکرا دیتی ہے، چاہے لوگ سمجھیں یا نہ سمجھیں، چاہے اسے عزت ملے یا نہ ملے، بس وہ اپنے رب کے لیے صبر کرتی ہے کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کے لیے یہ فرمایا کہ بے شک میں صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب عطا کروں گا۔